محترم و مکرم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، اور زندگی کے تمام لمحات اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور تحفہ عطا کیے ہیں، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری بچی ہوئی زندگی کو ایمان و سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں نیک بختی عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ کا جو عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وقت کی اہمیت۔ وقت جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف الفاظ سے تعبیر کیا، کبھی اللہ رب العالمین نے عصر سے تعبیر کیا تو کبھی دہر سے تعبیر کیا، کبھی فجر سے تعبیر کیا تو کبھی ضحیٰ سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منتخب کیے بڑے جامعی ہیں اور بہت ہی بہترین الفاظ ہیں۔ تمام الفاظ کے اندر جامعیت موجود ہے، معنویت موجود ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمیں بہت ہی اہم چیزیں ہمیں نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی۔ کہیں اللہ نے قسم کھائی وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے دین کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے۔ وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی۔ کہیں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے رات کی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اوقات کے مختلف الفاظ میں قسمیں کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز قابل تعریف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ چیز بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر مختلف چیزوں کا نام لے کر اس کی قسم اٹھاتا ہے تو قسم اس چیز کی اٹھاتا ہے جس کی قدر و منزلت دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مختلف الفاظ سے قسمیں اٹھائی ہے، تو قسم ان الفاظ کی کھائی ہے جس کے اندر وقت کا معنی پایا جاتا ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قدر و منزلت ہے۔ وقت ایک انمول موتی ہے، وقت اللہ کی جانب سے عطا کردہ بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وقت کہتے کس کو ہے؟ علماء لغت کہتے ہیں کہ وقت کہا جاتا ہے جو ٹائم، جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ وقت ہے۔ جو انسان بچپنا گزار رہا ہے یہ اس کا وقت ہے، بچپنا گزارنا یعنی بچپنے کی عمر، یہ اس کا وقت ہے۔ جوانی کا مرحلہ جس نے پا لیا، یہ جوانی کا مرحلہ اس کے لیے وقت ہے، یعنی جوانی کا وقت۔ بڑھاپے میں پہنچ گیا، اب بڑھاپے کا وقت اس کے لیے وقت ہے۔ اور 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، یہ 24 گھنٹہ بھی وقت ہے۔ ہر سیکنڈ انسان کا وقت ہے، ہر سیکنڈ۔ آپ 24 گھنٹے کے سیکنڈ کو گنیں، اگر تعداد گنی جائے ہزاروں میں ہو جاتی ہے۔ 80,000 کے آس پاس سیکنڈ انسان کو 24 گھنٹے میں ملتی ہے۔ ایک عالم نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں 84,000 روپیہ دوں اور یہ کہوں اسے 24 گھنٹے برباد کر دو، تباہ کر دو، ختم کر دو، ایسے ضائع کر دو، کیا تم اسے ختم کرو گے؟ کہا نہیں، ہم ختم نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ 1,000 روپیہ کہا جائے کہ مسجد کی پیٹی میں ڈال دو، انسان 10 بار سوچے گا 1,000 ڈالوں گا، مجھے کماتے کماتے 2 دن کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے میں 1,000 بناؤں گا۔
تو طلبا نے کہا نہیں ہم برباد نہیں کر سکتے. تو استاد نے کہا, معلم نے کہا, عالم دین نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں 24 گھنٹے کے اندر 84,000 سیکنڈ دیتا ہے تو تم اس 24 گھنٹے کو برباد کیوں کرتے ہو؟ کوئی معلوم ہوا کہ 24,000 روپیہ انسان برباد نہیں کر سکتا ہے, لیکن وقت کی بربادی کی بات آئے تو 24 گھنٹہ انسان ویسے ہی برباد کر دیتا ہے. تو وقت کی قدر و منزلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی تو وقت ہمارے لیے انمول موتی بن گیا, اہمیت کے حامل ہو گیا, قدر و منزلت والی چیز ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ رب العالمین کی عظیم عظیم نعمتیں ہم پر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہے, شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا, یعنی تعداد میں نہیں لا سکتا, کوئی گنتی بتا نہیں سکتا کہ کتنی نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں سے دو نعمت ایسی ہے جن نعمت کو لے کر انسان کی اکثریت غافل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بات کہی کہ انسانوں میں اکثر لوگ غافل ہیں. پہلی چیز الصحہ, یہ صحت اللہ کی جانب سے بڑی نعمت ہے. بیماری سے صحیح سالم ہے, ہم صحیح سالم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑی نعمت ہے. بہت سارے مسلمان جمعہ کی اذان پکاری گئی ہے, بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل کے اندر ہے, بیماری کی وجہ سے اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں, بیماری کی وجہ سے وہ جمعہ جیسے عظیم موقع پر حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں. اللہ کی بڑی نعمت ہے, ہم صحت مندی کے ساتھ اور صحیح سالم اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو گئے, بہت بڑی نعمت ہے. دوسری نعمت جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے والفراغ, اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے. کون سا وقت؟ ایسا وقت جو فرصت کا وقت ہے, کوئی مشغولیت اس کے اندر نہیں ہے, ایسی مشغولیت کہ انسان کھانا پینا سونا سب بھول جائے, نہ کھانا ملے نہ سونا ملے نہ کچھ نہیں. اسے کہتا ہے فرصت کا وقت. اور انسان اگر اپنے خالی اوقات گزار رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے, ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. انہی چیزوں سے آج بہت سارے لوگ غافل ہیں. وقت کا ضیاع, وقت کی بربادی سب سے بڑی کوتاہی ہے. اور غفلت دیکھی جائے مسلمانوں کی تو وقت کا ضیاع مسلمان جو کرتا ہے یہ غفلت ہے میرے ایمان والے بھائیوں. کس طرح سے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں وقت کا ضیاع مسلمان کیسے کرتے ہیں. وقت کا ضیاع مسلمان کس طرح کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز صبح سے جب اٹھنا اور رات میں سونے کے درمیان کے اوقات کو دیکھا جائے تو کام کاج کے علاوہ, عبادات کے علاوہ, کھانے پینے کے علاوہ, سونے کے علاوہ جو ہمارے اوقات ہوتے ہیں وہ کہاں گزرتے ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. تب معلوم ہوگا ہم خالی اوقات کہاں ضائع کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اوقات کا ضیاع آج مسلمانوں کا یا اکثر لوگوں کا موبائل کے ذریعے سے ہیں. اللہ ماشاء اللہ سے اللہ دیکھ توفیق دے دیں, ورنہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ دھاردار چھری کی طرح سے ہے. اس چھری کے ذریعے سے اگر ہم اچھی چیز کاٹنے میں استعمال کریں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, لیکن اسی کا استعمال اگر ہم غلط کام میں کرتے ہیں, کسی کی جان لینے میں کرتے ہیں, تو یہ مرڈر بھی شمار ہوتا ہے, انسان گناہ کے غار بھی شمار ہوتا ہے. اور اسی چھری کے ذریعے سے انسان اپنے گھر کے کام کاج کر سکتا ہے. اسی چھری کا غلط استعمال کر کے وہ قانون کے ہتھ کنڈے میں چڑھ کر کے وہ اپنی زندگی تباہ بھی کر سکتا ہے. تو ویسے وقت موبائل کے اندر انسان جو ضائع کرتا ہے کس طرح کرتا ہے. موبائل بذات خود بری چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ موبائل ہی کو شیطان کا ڈبہ کہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہتے ہیں یہ شیطان ہے, کہتے ہیں یہ ابو جہل کا باپ ہے, کہتے ہیں یہ جہالت ہے. نہیں, موبائل بری چیز نہیں ہے, موبائل اللہ کی عظیم نعمت ہے. یہ فون یہ برا نہیں ہے.
اس کے استعمال کرنے والا اس کا اچھا استعمال کرتا ہے تو وہ اچھا ہے، اگر اچھا استعمال نہیں کرتا ہے، وقت کا ضیاع برباد کرتا ہے اور اس موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اس کا برا استعمال کرنا کہا جائے گا۔ ہم موبائل کو ڈوز نہیں دے سکتے، وہ تو اچھی چیز ہے اور اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا استعمال کرنے والا جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے وہ کیسا استعمال کرتا ہے۔ وقت کی بربادی اور غفلت وقت سے کہا جاتا ہے اس کا غلط استعمال۔ جو اوقات اللہ تعالیٰ نے میسر کیے ہیں، موبائل اللہ نے دیا ہے، یہ عظیم نعمت ہے، سب کو یہ نعمت بھی میسر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موبائل خریدنے کے لیے اماؤنٹ نہیں، پیسے نہیں خرید پاتے ہیں، وہ حیثیت نہیں ہے، نہیں خرید پاتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کا اچھا استعمال ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے، اس کے دین کے لیے اس کو لگائے۔ یہ جو جیسے ویڈیو کلپ ہو رہی ہے، یہ کلپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ ہمارے عوام، وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے احباب جو خطبہ جمعہ میں بات سن رہے ہیں، بہت ساری یاد ہو نہ ہو، بھول جائے، دوبارہ سننے کی ضرورت محسوس ہو تو اس کے ذریعے دوبارہ سن سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، تعلیم لے سکتے ہیں۔ وقت کے مطابق بہت ساری چیزوں کو محفوظ کرنا اس کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک محرر کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے اندر وہ چیز چھپ گئی، جب چاہے دوبارہ اٹھا کے پڑھ لیں، لیکن جب انسان اپنی زبان سے کوئی دین کی بات کرتا ہے، ایک بار کہہ دیا، وہ چیز ہمارے بس میں پھر نہیں رہتی ہے، وہ یاد ہوئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو کوئی اس پر انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے آج باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور ریکارڈ ہونے کے بعد ایک بڑا پلیٹ فارم، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، نعمت عظیمہ ہے کہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب من کرے انسان اسے نکال کر سنے، اس کو یاد کرے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائے، اپنی جو روزمرہ کی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالی ہمیں ایک بہترین موقع ہدایت کرتا ہے اپنے وقت کو بہتر جگہ لگانے کا۔ تو موبائل کا استعمال ہم اچھی چیزوں میں کریں، نیک کام میں کریں۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہم لوگوں تک دین کو پہنچائے، تو اس کے اندر اس کا استعمال کریں۔ موبائل کے ذریعے سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کا اچھا لمحہ اس میں گزر سکتا ہے، یا آج کل موبائل کے ذریعے سے انسان انکم، حلال انکم، حرام نہیں، حلال انکم کر سکتا ہے، آن لائن بزنس کر سکتا ہے، آن لائن کام کاج کر سکتا ہے، یہ سب آج کے ذرائع ہیں۔ تو حلال کام میں استعمال کرنا، اچھے کام میں استعمال کرنا وقت کی بربادی نہیں ہے، بلکہ وقت کی بربادی کیا ہے؟ انسان چلو منورنجن کے لیے 10 15 20 منٹ گیم کھیل لے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن 12 گھنٹے جیسے کام خالی ہوا اور لگ گئے 1 بجے 2 بجے تک موبائل میں فری فائر میں یہ نہیں وہ نہ جانے کون سی اپڈیٹ گیمز۔ ابھی کسی اسکول کے پرنسپل کے بارے میں ویڈیو وائرل ہوا، یہ کل پرسوں کا ویڈیو وائرل ہوا کہ اسکول میں جو 8 لاکھ روپیہ پرنسپل نے، وائس پرنسپل، نائب پرنسپل تھا، 8 لاکھ روپیہ وہ کاؤنٹر سے چرا لیتی ہے۔ اس کے پیچھے راز بتایا اس کو آن لائن گیم کی لت لگی تھی، آن لائن گیم کی لت نے 8 لاکھ کی چوری پر مجبور کر دیا۔ میرے مان والے بھائیوں، یہ گیم جو ہے ایسی لت ہے کہ آپ جو بغیر پیسے کھیلتے ہیں وہ تو نارمل ہے، جب پیسے پے کریں گے تو بڑی بڑی گیم نظر آئے گی، اور اس میں انسان ایسے لٹتا ہے۔ یہ جوا ہے، سٹا ہے، جوا ہے۔ آن لائن گیم پیسے کے ذریعے سے کھیلنا یہ جوا ہے۔ ویسے منورنجن کے لیے کچھ گیم انسان کھیل لے 10 15 20 منٹ تو سمجھ میں آتا ہے، ہاں گیم کھیلے، ایسی کھیلے جو ہمارے سر سے پیر تک پوری ورزش ہو جائے، ایسے گیم کھیلیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن یہ وقت کا ضیاع ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ اور سب سے بڑا وقت کا ضیاع ریلز کے جو شارٹ ویڈیو چلتے ہیں، اسکرول کرتے جاؤ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے منورنجن کی چیزیں 30 سیکنڈ 50 سیکنڈ کے اندر آتی ہے۔ یہ وقت کا ضیاع ہے میرے ایمان والے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، یہ وقت کا ضیاع ہے، اور اس وقت کو اگر ہم اپنی جوانی کے ایام میں اچھے کام میں گزاریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ورنہ وقت کی بربادی انسان کو اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ کاش جوانی کے ایام کو اچھے گزار دیا ہوتا،
کہ آج یہ وقت نہیں دیکھنا پڑتا، آج یہ بربادی نہیں دیکھنی پڑتی، اور آج مجھے یہ فلاں دھمکا نہیں کرنا پڑتا، تو موبائل کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ اور تیسری چیز، موبائل کے ذریعے سے فلم دیکھنا برباد نہ کرے۔ ابھی ایک نئی مووی ریلیز ہوئی ہے، ہمارے نوجوان پاگل اور دیوانے ہو چکے اس کے پیچھے۔ کیا اس کے اندر سوائے فحش گوئی کے کچھ نہیں ہے؟ کیا اپنی بہن، سگی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کے اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں؟ سگی بہن کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ کے بتائے، تب ہم مانیں گے وہ مووی قابل تعریف ہے۔ اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے دکھائے، تب ہم مانیں گے وہ مووی قابل تعریف ہے۔ آج نوجوان 3 گھنٹہ اس کے پیچھے برباد کر رہا ہے، جو فحش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو رونا ہی ہے تو شریعت پڑھیے نا، رونا ہی ہے شریعت پڑھیے۔ آپ کو بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے مضبوط کرنا ہے وہ دیکھنا ہے تو آپ کو مووی کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ایام گزارے، کس طرح دن گزارے، کیا تعلقات تھے، کیسے دن رہا کرتے تھے، اس میں کیا سکھایا گیا ہے؟ سوائے عشق و معشوقی کچھ نہیں سکھایا گیا۔ کہ ہم اپنی ماں بیٹی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، وہی چیز تو اس کے اندر ہائی لائٹ کی جاتی ہے، اور آج مسلمان اس کے پیچھے اپنا وقت کا ضیاع 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اس کے پیچھے ایسا دیوانہ رہتا ہے، ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ نہ پوچھیے۔ تو وقت کی بربادی موبائل کے ذریعے سے اگر جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی تباہی بڑھتی جائے گی۔ وقت کا ضیاع موبائل کے ذریعے سے بند کر دیں، ورنہ اللہ رب العالمین کا جب حساب دینا ہوگا ہم حساب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، روز قیامت اللہ کے بندوں کے دونوں قدم جہاں ہوں گے وہاں کے وہاں ٹھہر جائیں گے، جم جائیں گے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے، اور 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے لے جائے۔ جب تک 5 جواب مکمل نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ پہلا سوال، عن عمرہ فیما افنا، اے انسان بتلا، رب نے تجھے ایام دیے تھے، اوقات دیے تھے، عمر دی تھی، یہ عمر بھی اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہوگا، وقت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، کس کام میں گزاری؟ مووی دیکھنے میں گزاری کہہ پائیں گے میرے ایمان والے بھائیوں؟ گیم کھیلنے میں گزاری کہہ پائیں گے؟ شارٹ ویڈیو میں گزاری کہہ پائیں گے؟ ننگی فلمیں دیکھنے میں گزاری کہہ پائیں گے؟ فحش گوئی میں گزاری کہہ پائیں گے؟ اور آج کل ایک وقت کا ضیاع سب سے بڑا، غیر محرم لڑکی کو اپنے عشق میں پھنسا کر کے گھنٹوں گھنٹوں اس سے لگا رہنا۔ کیا ہماری بہن کے ساتھ کوئی بات کر ہمیں گوارا ہے؟ زندہ مارنے تیار ہو جائیں گے۔ ہماری بہن کے ساتھ کوئی بات کر لے، ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی بات کر لے، ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہم کسی کی ماں بہن بیٹے کے ساتھ بات کرنا کیسے ہمیں گوارا ہوتا ہے؟ ایک ہی ذریعہ ہے نکاح، نکاح کے ذریعے آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیے، رات دن 24 گھنٹہ جتنی بات کرنا بات کیجئے، یہ وقت کا ضیاع نہیں، ثواب کا کام ہوگا۔ اور کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ ہم نے بغیر نکاح کے بات کی، یہ وقت کی بربادی ہے اور گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو معلوم مزید واضح ہو جائے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ ہم گوارا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نئے مسلمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ میں زنا کا عادی ہوں، آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، میں زنا کا عادی ہوں، میں اسلام سے قبل زنا کیا کرتا تھا، مجھے اجازت دیجئے میں زنا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ کہا نہیں، صحابہ کرام غصہ ہو گئے، یہ کون سا سوال کہ زنا کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکو رکو رکو، صبر کرو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ کہا اے نوجوان بتلا، تیرے پاس تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اس سے کوئی زنا کرے تو یہ برداشت ہے؟ کہا نہیں، مجھے برداشت نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا جس سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کے رشتہ دار ہے،
جب تو تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو کسی اور کے ساتھ کرنا کیسے گوارا کر رہا ہے؟ وہ نوجوان پکار اٹھتا ہے، چلا اٹھتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں انشاءاللہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ میرے نوجوان دوستو، کسی کی بیٹی کے پیچھے بہن کے پیچھے پڑھ کر کے گھنٹے گھنٹے فون پہ برباد کرنا، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے اور پکی سچی شادی کیجئے، نکاح کیجئے، رات دن جتنی بات کرنا ہو بات کیجئے۔ یہاں تو الٹا ہوتا ہے، شادی کے بعد بیوی کے ساتھ انسان بات ہی نہیں کرتا، یہ الٹا ہو جاتا ہے، جبکہ شادی کے بعد آپ رات دن جتنی بات کرنا کیجئے، وہ ثواب کا کام ہے۔ بیوی کے ساتھ بات کرنا، گفتگو کرنا۔ تو روز قیامت عمر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ نوجوان بتلا تو نے عمر پائی تھی کہاں خرچ کر دی؟ دوسرا سوال عن شبابی فیما ابلا، اے جوان بتلا تو نے جوانی پائی تھی نا، جوانی کے بڑے اچھے اچھے لمحات تھے، مواقع تھے، بہت کچھ کر سکتا تھا، وقت تھا، تو نے کہاں خرچ کر دیا، کہاں برباد کر دیا؟ میرے مان والے بھائیوں، نوجوان دوستوں کیسے بتلا پائیں گے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میں 2-3 حدیث پہ اس کے بعد ختم کروں گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، بہت جامع ترین نصیحت ہے، اس نصیحت کو اپنا اوڑھنا بچھنا بنا لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بعض محدثین نے اسے وصیت قرار دیا، بعض نصیحت قرار دیا، بعض نے کہا کہ پوری امت کے لیے نصیحت ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان میں سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی کا اوقات جو دیے ہیں، یہ جوانی کا جو موقع دیا ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو، اسے برباد مت کرو، اسے ضائع نہ کرو۔ دوسری نصیحت وصحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت دی ہے، ہم صحیح سالم ہیں، اچھے تندرست ہیں، بیماری آنے سے پہلے اسے غنیمت جان لو۔ تیسری چیز وفراغ قبل شغلک، اللہ تعالیٰ نے مشغولیت سے پہلے جو ہمیں فارغ الباری دی ہے، ہمارے پاس خالی اوقات ہے، اسے غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ چوتھی چیز وغناک قبل فقرک، مالداری کو، بے نیازی کو، اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، اس بے نیازی کو غنیمت جانو غریبی آنے سے پہلے۔ کب انسان غریب ہو جائے کسی کو نہیں معلوم، تو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو غنیمت جانے، کب فقیر ہو جائے نہیں معلوم، تو اس کو غنیمت جانے۔ آخری چیز وحیاتک قبل موتک، وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی غنیمت جانو، کب موت آ جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں کیا جاتا، جب موت کا اللہ نے لکھا ہے سیکنڈ کے ساتھ موت آ جاتی ہے۔ تو میرے مان والے بھائیوں، اس موت سے پہلے زندگی غنیمت جانیں۔ کسی کو معلوم کس کی موت کب آنی ہے، نہ مجھے معلوم، نہ آپ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ تو علماء لکھتے ہیں اپنے ہر وقت کو آخری سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، کہا کہ جب تم صبح کر لو شام کا انتظار مت کرو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کر لو شام کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب رات کر لو تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو، کب موت آ جائے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو دنیا میں ایسا ہو جا گویا کہ تو غریب ہے۔ غریب سے مراد یہاں پر انجان انسان ہے، انجان جو انسان ابھی کمانے کے لیے بہار بنگال جھارکھنڈ سے ابھی آئے ہیں، اس کو 1-2 دن ہوا ہے، کون اس کو پہچانتا ہے؟ وہ وقت اس کا ضیاع کرتا ہے، وہ فالتو گفتگو کرتا ہے، وہ فالتو کام میں لگتا ہے۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے جب کوئی انسان نیا آتا ہے بڑے ہی دلچسپی سے کام کرتا ہے، شوق سے کام کرتا ہے، کہا غریب کی طرح بن جا، یعنی انجان انسان کی طرح بن جا، او عابر سبیل، اور دوسری بات مسافر کی طرح بن جا۔ مسافر سفر کے اندر وقت کو برباد کرتا ہے۔ مثلا اگر ہم کو یہاں سے ممبئی جانا ہو، 24 گھنٹہ ٹائم ہو اور 24 گھنٹے کے اندر بہت سارے کام ہمارے وہاں پر ہو،
تو کیا ہم کہیں بیٹھ کر موبائل چلانے بیٹھ جائیں گے، کہیں بیٹھ کر فری فائر کھیلیں گے، یا کہیں بیٹھ کر ہم وقت کے ضیاع کریں گے؟ نہیں، ہماری پہلی کوشش ہوگی میں سفر میں گیا ہوں، مقصد یہ ہے کہ میرا پورا کام ہو جائے، میں واپس آ جاؤں۔ کہا دنیا میں مسافر نہ رہو، وقت کو برباد نہ کرو، موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میں دو بات پیش کرے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش میں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں یا اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اللہ اکبر، اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ لفظ کس کا آیا؟ جوان کا لفظ آیا۔ جوانی کی عمر کیا ہے؟ بلوغت کے بعد، یعنی جب انسان بالغ ہوتا ہے۔ علماء نے اس کی پہچان لکھی ہے، ایک پہچان زیر ناف کے بال آ جانا، یعنی جو یہاں پہ ناف کے حصے کے نیچے بال آتے ہیں وہ بال کا آ جانا، احتلام کا ہونا۔ جب احتلام شروع ہو جائے اس وقت سے لے کے 40 سال کی عمر تک انسان جوان رہتا ہے۔ اس عمر کے اندر جس نے اپنے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، وہ روز قیامت جب پوری دنیا پریشان ہوگی رب کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ گرمی ہم برداشت کرتے ہیں نا، اللہ کا سایہ مل جائے گا۔ روز قیامت سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، آج کروڑوں میل دور سورج ہے، ہم اس کے نیچے بیٹھے ہماری حالت خراب ہو رہی ہے۔ اور اس روز 1 میل کی دوری، میل کی تفسیر محدثین نے کہا جو آنکھ میں لگانے والی جو لکڑی ہوتی ہے یا ڈنڈی یا کچھ بھی ہو اسے میل کہا گیا ہے۔ کہا اتنی دوری پر ہوگا کہ 1 میل جو ہم گنتے ہیں کلومیٹر، 1.25 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر پہ یا 2 کلومیٹر 1 میل گنا جاتا ہے، وہ جگہ کے حساب سے میل بدلتے رہتا ہے۔ کہیں 2.25، چلو ہمارے ہندوستان کے اندر غالباً 2.25 کلومیٹر پہ 1 میل مانا جاتا ہے، تو اتنی دوری پر سورج ہوگا، آج کروڑوں میل دور ہے۔ اس روز قیامت وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو برباد نہیں کی ہوگی، اس کے وقت کو خراب نہیں کیا ہوگا اور رب کی عبادت میں گزارا ہوگا، کاروبار کرے گا، کام کاج کرے گا، کھانا پینا سونا یہ انسانی زندگی کی لواحقات ہے، اس کے علاوہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرے گا اور خالی اوقات کو اللہ کے ذکر کے اندر اس کی عبادت میں گزارے گا۔ دوستی یار رشتہ داری سب ضروری چیز ہے، لیکن وقت کا ضیاع یہ بری چیز ہے۔ رب کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت عشاء کے بعد دیکھیے 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک چائے کی لاریوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہمارا کام ہے، ہم کام کریں، لیکن کام اگر نہیں ہے تو پہلے فرصت میں ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کھا پی کے نماز پڑھ کے ہم سو جائیں۔ جن کا کام ہے اس کے لیے تو کچھ گنجائش ہے، لیکن جن کا کام نہیں ہے بیکار بیٹھے ہوئے برباد ہے، تو وقت برباد نہ کرے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے انسان سو جائے، تندرستی رہے گی، صحت رہے گی، سب کچھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے شریعت کے سارے احکام جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ مثال میں دے کر بات ختم کرتا ہوں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے کہا نماز ہم نے مومنوں پر اس کے مقررہ اوقات پر واجب کر دی ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اوقات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام بھی، شریعت کے اعمال بھی اس کے وقت پر ہم سے مانگا۔ جتنے حکام ہیں، رمضان کے روزے رکھنا ہے تو رمضان کا مہینہ اس کا وقت فجر کی اذان سے لے کر کے اور مغرب کی اذان تک ہمیں بھوکا پیاسا رہنا، یہ وقت ہے۔ کھانا کھانا ہے صبح میں کب کھانا ہے، وقت بنا دیا، فجر کی اذان سے قبل کھا لو۔ اگر رات میں کھانا ہے مغرب کی اذان کے بعد کھانا ہے۔ ہر احکام وقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ حج کرنا ہے کب کرنا ہے، ایسے ہی کبھی حج نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے کہا حج کرنا واجبی امر ہے 9، 10، 11 اور
9 سے عرفات کا میدان، 10 کو یوم النحر، 11 12 13 ایام تشریق، ان ایام میں حج ہوتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے، ہم بھی وقت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، ہمارا وقت اچھا جائے گا تو کبھی انشاءاللہ ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ آج مسلمان جو پریشان ہے، ان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ اوقات کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا، وقت کو برباد کرنا۔ جوانی کے ایام میں برباد کرتے، بڑھاپے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اپنے وقت کا سے استعمال کریں، تعلیم کا اوقات میں تعلیم حاصل کریں، کمانے کے اوقات میں کمانے پر توجہ دیں، جو جس چیز کا وقت ہے اس وقت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہمارا وقت بہت بہتر جائے گا۔ وقت کی بربادی یہ ہمیں آج بھی کل بھی برباد کرتی ہے، اور وقت کی بربادی سے کبھی کسی نے کامیابی نہیں پائی۔ وقت کی بربادی سے انسان ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھی گزاریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی پاسداری اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔